بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ حماس کے ساتھ جو اسرائیل کی جنگ ہے وہ اس میں کچھ جو ٹرمپ ہیں اس نے کوئی 20 نکاتی کوئی اپنا پلان دیا ہے، جو منصوبہ دیا ہے، اس حوالے سے ابھی تک کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ دنیا میں کون کون سے ممالک جو ہیں وہ ابھی پریشر ڈال رہے ہیں امریکہ پہ یا اسرائیل پہ کہ یہ جنگ جو ہے وہ فوری طور پہ بند ہونی چاہیے۔ تو بات کرنی ہے آج ان موضوعات پہ کہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی، اور ٹرمپ کیا کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حماس کی طرف سے کیا جواب مل رہا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ حماس نے ٹرمپ کا جو 20 نکاتی جو غزہ امن منصوبہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی حد تک جو ہے وہ انہوں نے قبول کر لیا۔ اس میں کافی چیزیں ہیں، جس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو ہتھیار ہیں وہ ہم فلسطینی جو انتظامیہ ہوگی، جو حکومت ہوگی، اس کے حوالے کر دیں گے۔ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو ہمارے پاس اسرائیلی قیدی ہیں، زندہ ہیں یا مردہ ہیں، وہ بھی حوالے کر دیے جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف آپریشن جو ہے وہ اسرائیل نے شروع کر رکھا ہے، اور فلسطینیوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ غزہ میں سینٹرل غزہ میں نہ آئیں، شمالی علاقے کی طرف ان کو دھکیل دیا گیا ہے کہ آپ لوگ دور رہیں۔ تو یعنی کہ بڑے جو ظلم ہے وہ ابھی تک جاری و ساری ہیں، اور ٹرمپ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ امن اس لیے چاہ رہا ہے کہ اس کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے مجھے نوبل پیس پرائز جو ہے وہ مل جائے اور میں اس کے لیے نامینیٹ ہو جاؤں۔ اور دوسری طرف جو اسرائیل ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ گریٹر اسرائیل جو ہے اس کی تکمیل کے لیے ملکوں پہ جو چڑھائی ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، خاص طور پہ غزہ میں پھر قطر پہ حملہ کیا، اس کے بعد معذرت بھی کر لی ہے، پریشر ڈلا ہے۔ اور عربوں کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ عربوں کی زیادہ تر جو جائیدادیں ہیں، جو انویسٹمنٹیں ہیں، جو کاروبار ہیں، وہ سارے کے سارے یورپ میں ہیں، تو اس لیے عربوں سے امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اسرائیل پہ حملہ کر سکیں۔ تو اسی لیے قطر کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں دیا گیا تھا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے قطر کے پاس ٹیکنالوجی جو ہے، جنگی جو ہتھیار ہیں، جو جہاز ہیں، فائٹر طیارے ہیں، وہ سارے کے سارے امریکی، زیادہ تر امریکی ٹیکنالوجی ہے۔ فرانس بھی ہے، رائفل بھی ہے، میرے خیال میں رافل ضرور ہے، رافل کی مذاق بن چکے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں تھیں، تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں کہ جو حماس کا کہنا ہے کہ وہ ہتھیار جو ہیں وہ مستقبل کے فلسطینی حکمرانوں کے حوالے کرے گی، اور جنگ جو ہے وہ برطانیہ جو ہے وہ بھی جنگ کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ فوری طور پہ جنگ روکی جائے۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم جو ٹونی بلیئر جو ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی ٹونی بلیئر ہے جب انہوں نے حملہ کیا تھا بش نے افغانستان میں، تو ٹونی بلیئر اور جارج ڈبلیو بش انہوں نے صلیبی جنگوں کا کہا تھا کہ یہ صلیبی جنگوں کا آغاز ہے، تو یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ تو ٹونی بلیئر جو ہے وہ بھی اس میں جناب کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جبکہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا مجوزہ کردار بھی مسترد کیا ہے، حماس کی طرف سے مسترد کیا گیا ہے۔ حماس کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں حماس نے اپنی قیادت فلسطینی دڑوں، فورسز، ثالثوں اور دوستوں سے مشاورت انہوں نے کی ہے تاکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر ذمہ دارانہ موقف اختیار کیا جائے اور غور و خوض کے بعد فیصلہ ثالثوں کے حوالے کیا جائے۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے، اس پہ اعتبار ویسے کام ہی کیا جا سکتا ہے، پر کسی ٹائم میں جناب یو ٹرن لے سکتا ہے۔ بہرحال یہ آپ بات یاد رکھیں، لیکن فی الحال 20 نکاتی جو ان کا پلان ہے، جو مجوزہ مسودہ ہے، اس پہ حماس نے جو بڑی حد تک بہرحال اس کو قبول کیا ہے، اور ٹرمپ نے دوزخ کا دروازہ کھولنے کی دھمکی دی تھی حماس کو، پہلی بار نہیں دی۔ یہ جو دوزخ کی کھڑکی ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا میں بتاؤں گا، یہ خبر ابھی آئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوزخ کا دروازہ کھولنے کی دھمکی حماس کو پہلی بار نہیں دی۔ اس سے پہلے بھی وہ 4 مرتبہ ایسے حماس کو دھمکی دے چکے ہیں۔ اب دھمکی کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے 3 دسمبر 2024 کو امریکی صدر کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے 20 جنوری کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا یعنی کہ جو ٹویٹر ہے، ایکس ہے، اس پہ بیان ایک دیا تھا
یعنی کہ ٹویٹ کیا تھا، پھر اپنے منہ سے 7 جنوری 2025 کو حماس کو باقاعدہ منہ نال دھمکی دی تھی جناب۔ امریکی صدر نے اس کے بعد 16 دسمبر 2025 کو فلسطینی مزاحمتی تنظیم یعنی کہ حماس کو دھمکی دی تھی، اور 30 ستمبر 2025 کو بھی حماس کے حوالے سے بیان جاری کیا تھا، اور اب 3 اکتوبر 2025 کو انہوں نے اپنے بیان میں پھر ایسا ہی کیا ہے اور کہا ہے، اور اس دوران غزہ کی جو حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ دھمکیوں سے یرغمالی رہا ہو سکے ہیں، اور نہ ہی غزہ پر بمباری بند ہوئی ہے، بلکہ بمباری شروع ہو چکی ہے، آپریشن وہاں شروع ہو چکا ہے۔ فوج جو اسرائیلی فوج، بدماش فوج، انہوں نے جو انوسینٹ معصوم جو شہری ہیں، آپ پتہ ہے وہاں پہ نہ خوراک ہے، وہاں پہ لوگوں کو پانی بھی نہیں ملتا، لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ پتے کھاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ظلم عظیم جو ہے وہ غزہ میں روا رکھا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے پیدا ہوا دنیا میں ابھی تک سامنے نہیں آیا جو اسرائیل کا ہاتھ روک سکے۔ ابھی پاکستان بھی ڈپلومیسی یعنی کہ ڈپلومیٹک جو ہوتے ہیں نا، سفارتی جو محاذ ہے اس پہ سرگرم ہے۔ ہم بھی جا کے ٹرمپ کے ساتھ جپیاں شپیاں ڈال رہے ہیں، اور ٹرمپ اور بنیامین نیتن یاہو وہ دونوں ایک پیج پہ ہی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے، بلکہ کہا گیا ہے قرآن پاک میں کہ ان پہ اعتبار مت کرو، لیکن تجارت کے بارے میں فلیکسیبلٹی ہے کہ کاروبار آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن ان پہ اعتبار نہیں کرنا۔ اچھا، بہرحال خیال رہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو دھمکی دیتے ہوئے یک طرفہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے 5 اکتوبر شروع ہو چکا ہے، 5 اکتوبر شام 6 بجے تک کا وقت دیا ہے، ورنہ اس نے پھر آپ کو پتا دوست بنانے کے لیے یہی کہا ہوا ہے۔ فوج تو اسرائیل کی پہلے ہی وہاں پہ چڑھ دوڑی ہے، آپریشن کر رہی ہے حماس کے خلاف غزہ میں، اور غزہ کے لوگوں کو غزہ سے نکال کے کہہ رہے ہیں کہ جناب سیریا چلے جائیں، ایجپٹ چلے جائیں، یعنی کہ مصر چلے جائیں، شام چلے جائیں، اور پھر وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرانی ہے انہوں نے، اور ایک ڈیولپر بھی وہاں پہنچا ہوا ہے جو صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس کا دوست، تو وہاں پہ انہوں ڈیولپمنٹ ریئل اسٹیٹ کا کام کرنا ہے، پیسے بنانے ہیں اور غزہ خالی کرانا ہے، اور کچھ لوگوں کو وہاں بلا کے فلسطینیوں کو سیٹل کرنے کا پلان ہے۔ تو وہی کر رہے ہیں کہ اسرائیل غزہ پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے مکمل طور پہ، تو حماس ریزسٹ کر رہا ہے، لیکن دنیا کی طرف سے بھی پریشر آ رہا ہے، اقوام متحدہ کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کر نہیں رہا اس طرح، اگر کرنا بھی چاہتا ہے تو اسرائیل اس کا کہنا نہیں مان رہا۔ نیٹو کا کوئی رول نہیں رہا، ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو نے تو کچھ بھی نہیں کیا، سارا کام تو میں نے کیا، کریڈٹ وہ خود لینا چاہ رہے ہیں موصوف، اور انڈیا پاکستان کی جنگ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کئی دفعہ وہ کریڈٹ بار بار اس بات کا لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس نے اگر معاہدے کو قبول نہیں کیا تو ایسی کارروائی ہوگی جو کسی نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی۔ اس حد تک ظلم کرنے کی جناب وہ دھمکی جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف پاکستان جو ہے وزیر خارجہ جو اور ڈپٹی وزیر اعظم موصوف اسحاق ڈار کا سعودی منصب سے ٹیلی فون پہ رابطہ بھی ہوا ہے، کیونکہ سعودی اور پاکستانی ایک پیج پہ ہیں، دونوں نے ایک معاہدہ بھی آپس میں کیا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے۔ اب ایران کیا کہہ رہا ہے؟ ایران کہہ رہا ہے کہ امریکہ اور یورپ کی غیر منصفانہ پابندیوں سے بین الاقوامی قوانین کمزور ہو جائیں گے، لیکن میں آپ کو ایک خبر یہاں بتاؤں کہ حماس کے بعد جو اسرائیل اور امریکہ ہے اس نے ایران پہ ضرور حملہ کرنا ہے۔ حماس اگر کہیں ریزسٹ کرتی ہے دوبارہ، اور اس طرح پورے کے پورے یہ 20 نکاتی جو منصوبہ ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، اگر یہ اس طرح کامیاب نہیں ہوتا، یا اگر کامیاب بھی ہو جاتا ہے، دونوں صورتوں میں اسرائیل اور امریکہ نے ایران پہ ضرور حملہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو اناؤنس کیا گیا باقاعدہ اسرائیل کی طرف سے بھی، اور امریکہ تو ساتھ ہی ہے اسرائیل کے، وہ یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے پہلے سے ہی، آپ بیان اٹھا کے دیکھ لیں۔ بنیامین نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم بار بار کہہ چکا ہے کہ ایران کے بعد باری پاکستان کی ہے، تو پاکستان سفارتی سطح پہ چیزیں کچھ کر رہا ہے، لیکن پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی کہ جو ہماری فوج ہے، جو ریاست ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ اس کو پتہ ہے
کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ امریکہ عرب ممالک کے دباؤ نے بنیامین نیتن یاہو کو لچک دکھانے پر تھوڑا سا مجبور کیا ہے۔ یہ ایک خبر آئی ہے فوری طور پہ امریکی اخبار کی، یہ آپ کو میں نے بتانی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ نیو یارک ٹائم ہے، بڑا مشہور امریکی اخبار ہے، اس نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ماہ ستمبر میں اسرائیلی حملے نے قطر میں غزہ پر مذاکراتی عمل کو جو سبوتاج کیا تھا، جو حملہ وہاں کیا تھا، جس پر خطے اور واشنگٹن سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ دوسری جانب پاکستان میں مختلف جو طبقہ فکر ہے، جو انہوں نے جو مختلف طبقات ہیں ان کی طرف سے منصوبے پر اختلاف سامنے آیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے منصوبے کا خیر مقدم کیا۔ اچھا، یہ جو تھا ذاتی طور پہ جو بات تھی وہ امریکہ اور اسرائیل کی، جو آپ کو بتا گوٹی فٹ ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ پر اسرائیلی فضائی حملے کے بعد امریکہ اور عرب ممالک کے دباؤ نے بنیامین نیتن یاہو کو غزہ امن منصوبے پر تھوڑی سی لچک جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا پڑا تھا اس کو، ادروائز تو وہ اسی طرح قاتل، اسی طرح فرعون بن کے اسرائیل ابھی تک وہ کام کر رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، دنیا بھی کنڈیم کر رہی ہے اسرائیل کو۔ غزہ سٹی میں آپریشن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ آپریشن جاری ہے، یورپ اسرائیل سے تمام تعلقات منقطع کرے، یہ بات کی ہے نائب وزیر اعظم نے۔ اسپین کی طرف سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو آپ کو بتانی انتہائی ضروری ہے۔ اور ملیشیا، آپ کو پتہ ہے دنیا میں مسلمانوں کا بڑا ملک، اس کے جو انور ابراہیم صاحب ہیں، وزیر اعظم ہیں ملیشیا کے، ان کا ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر تحفظات ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، جو آپ کو میں نے کہا فوری طور پہ بتاؤں کہ اسرائیل اور امریکہ کا جو منصوبہ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب آپس میں محبت کر چکے ہیں، ایک پہ اگر حملہ ہوگا تو دوسرا ملک لازماً اس کا ساتھ دے گا، یعنی فوجی بھی بھیجے گا، ہتھیار بھی بھیجے گا۔ تو اگر اگلا جو ویلاگ میں نے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بھارت کی طرف سے بھی دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ کون سی دھمکیاں جو جس کو ہمیں سیریس لینا ہے۔ تو وہاں پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ حماس کیا کرتا ہے، اور اسرائیل نے تو بہرحال وہاں آپریشن شروع کیا ہوا، اور حماس کے بیان سے یو این چیف کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ یو این ترجمان یعنی کہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ایک بیان آیا، وہ میں نے آپ کو بتانا ہے، اقوام متحدہ کی طرف سے، اور ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے، جو بڑا مشہور آدمی ہے آپ کو پتہ ہے کہ انطونیو گوترس، تو حماس کے بیان سے یو این کے چیف جو انطونیو گوترس جو ہے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ یہ بات بیسیکلی کی گئی ہے، یہ اقوام متحدہ کے ترجمان کے مطابق یو این چیف نے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ غزہ جنگ کو ختم کرنے کے موقع سے فوری طور پہ فائدہ اٹھائیں۔ دوسری جانب فرانس کے صدر میکرون جو ہیں، جناب میکرون صاحب جو ہیں، ان کا بھی کہنا ہے کہ حماس کے عزم پر بلا تاخیر عمل کیا جائے، امن کی جانب ہر حالت میں بڑھنا چاہیے۔ فرانسی صدر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اسرائیلیوں، فلسطینیوں اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ اپنا کردار ادا کرے گا، یعنی کہ یہ کرے گا۔ اسپین، حماس نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ جو ہے، جس حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ کافی حد تک قبول کیا۔ تھوڑا سا رپیٹ کر دیتا ہوں کہ حماس نے جو یرغمالی ہیں، اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کو سپرد کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ وہ ہتھیار مستقبل کے فلسطینی حکمرانوں کے حوالے کرے گی، جبکہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا جو مجوزہ کردار جو ہے وہ مسترد کر دیا۔ ٹونی بلیئر اور جارج ڈبلیو بش، اگر آپ کو یاد ہو، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، اور انہوں نے اس ٹائم مل کے جب افغانستان پہ حملہ کیا تھا اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ اب مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کا آغاز ہے، یعنی کہ ہم عیسائی مسلمانوں کے خلاف اب لڑیں گے۔ تو یہ ایک نہ ایک دن آگے چل کے جنگیں ہونی ہیں، اور پاکستان کا بڑا اہم رول ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ جو اسرائیل ہے وہ گریٹر اسرائیل بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ جو اسرائیل ہے وہ اپنے مسیحا کے بھی انتظار میں ہے، جو ان کا ریلیجس پرسپیکٹو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو مسیحا ہے وہ جناب دجال ہے۔ تو یاد رکھیے گا، پھر اس کے بعد دجال کے آنے کے بعد امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ تو یہ جینوین باتیں ہیں جو ہمیں اسلام نے بھی بتائی ہیں۔
باقی تو دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ انٹرنیشنل جو گیمز ہیں، ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں، اور یہ وقتی طور پہ کسی کو مفاد ہوتا ہے، پھر دوسری طرف کسی اور کو مفاد ہوتا ہے، دوسری طرف اپنی پالیسی چینج کرنی پڑتی ہے۔ یہ وقتی طور پہ سارا کچھ ہوا ہے۔ جو پاکستان میں لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ جفی ڈال رہا ہے، جنرل عاصم منیر کو بھی کئی جا رگڑی جا رہے ہیں، ساروں کو رگڑی جا رہے ہیں، تو یہ بھجن وقتی طور پہ ہے، اور وہ آپ کی سفارت کاری جو ہے وہ بڑی سٹرونگ چل رہی ہے، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ لیکن اب آگے چل کے اگر بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اگر ایران پہ فرض کریں اسرائیل امریکہ حملہ کرتا ہے، تو آپ کیا لگتا ہے کہ پھر پاکستان پیچھے رہے گا؟ اگر رہے گا تو پھر تھوڑیاں گلاں ٹھیک نے، اور اگر پیچھے نہیں رہے گا، ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور سعودی عرب بھی پاکستان کے ساتھ مل کے ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ سعودی عرب اور ایران کے بڑے اچھے تعلقات اب ہو چکے ہیں، وہ پرانی باتیں ختم ہو چکی ہیں۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں جو بھارتی چولی مار رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی۔ اللہ حافظ۔